السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ نواز شریف سولو فلائٹ کرنے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو ایک پیغام بھی مل گیا ہوا ہے کہ سولو فلائٹ ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا۔ یہ کیا ہوگا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں، اور ہونی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد پاکستان کی سیاست گھنٹوں میں تبدیل ہوگی، بار بار تبدیل ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جس طرح پی ٹی آئی والے دندناتے پھر رہے ہوتے تھے، کبھی کسی کو کٹ دیا، کبھی کسی کا راستہ روک لیا، اب الٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری تبدیلیاں ہیں، ایک بند پڑا ہوا ہے، ایک آزاد ہو گیا ہوا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تھی وہ ہو گئی ہے متحرک۔ لیکن اس سب میں ایک اتحادیوں کا فیکٹر بہت اہم رہا ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد۔ اب وہ اتحادی کدھر کھڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اور وہ اب اتحادی کیا پیغام دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور نیا پیغام کیا لیا گیا ہے، اور اس کا جواب کیا آیا ہے، یا اس کا انجام کیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب سولو فلائٹ کر پائیں گے، یا پھر نواز شریف صاحب کے اگینسٹ پھر ایک اور الائنس کھڑا ہوگا۔ جو آج نواز شریف صاحب کے اتحادی ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، دوسروں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو قید میں رکھا ہوا، جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ویسے ان کے ساتھ تو نواز شریف خود کھڑے ہوئے ہیں، میں اس پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قوتیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا تھا وہ تو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن وہ سیاسی طاقت یا جو بنائی گئی تھی، وہ طاقت عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی، وہ اب نواز شریف کے اتحادیوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے واضح امکانات اور اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سارے معاملات پر بات کریں گے، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ویلاگز پسند آئیں تو لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں۔ اچھا جی، اب کل ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ جے یو آئی کے ایک وفد نے جا کے تعزیت کی ہے ان کی خوش دامن کے انتقال پر۔ علی محمد خان تھے، اسد کیسر تھے، بیرسٹر سیف تھے، میں پہلے سینیٹر سیف کیا گیا تھا پچھلے ولاگ میں، بیرسٹر سیف وہ تھے۔ انہوں نے ملاقات کی، تعزیت کی، گھنٹہ بھر وہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور جاتے جاتے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے رہے ہیں، ہمارے کلچر ہے، ہمارے پشتون کلچر ہے ہمارا، ہم مرضی خوشی غمی ایک دوسرے کی آتے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا سیاسی اس کو ٹچ نہ دیں۔ وہ عمران خان ٹچ دیا کرتے تھے نا ہر چیز کو۔ وہ 26 مئی کے لانگ مارچ میں، 25 مئی کے لانگ مارچ میں جب وہ 26 مئی ہو گئی تھی، صبح جب پہنچے تھے جہاں سے پھر دوڑ لگائی تھی، واپس ہو گئے تھے اسلام آباد میں، تو ان کو قاسم سوری صاحب وہ کان میں کہہ رہے تھے نا کہ اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو۔ تو وہ ٹچ جو ہے نا، وہ سیاسی ٹچ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ سیاستدان ایویں ہی نہیں جا کر کدھر تعزیت، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مخالفین کے اوپر بھی تعزیتیں ہوتی ہیں، لیکن دشمنوں کے ہاں نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا کا کلچر شاید یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف 10 سال سے آپ لوگوں نے بندوقیں تانی ہو ایک دوسرے کے اوپر، اور ایک دوسرے کے وجود کو ختم کرنے کے درپے ہوں، تو وہ جا کر تعزیتیں کرے، تو یہ تو کلچر نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سیاست تھی، اور سیاست میں یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ چیز ہوئی کیوں ہے، یا چلو ہو گئی ہے، ایک کلچر ایک روایت کے طور پر ہو گئی ہے، تو اس سے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ یہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو روکا جا سکتا تھا کہ جی دیکھیں آپ نے تو ڈیزل کے نعرے لگوائے، آپ کے لیڈر ہمیں گالیاں دیتے رہے گندی گندی، اب آج اب ہمارے پاس آ رہے ہیں واجی واہ، ہم نہیں، آپ ہماری طرف نہ آئیں۔ اچھا ایسا ہوا بھی ہے، یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا مولانا۔ اچھا ہوتا کیا ہے سمپل، عام طور پر بھی اب عام زندگی میں بھی یہی ہو گیا ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، تو جب وہ اپنا تعزیت کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے تو بندہ فون کر کے کنفرم کرتا ہے کہ جی آپ ہم تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، یا پھر اگر مولانا فضل الرحمان جیسے بڑے آدمی ہوں تو فون کرتے ہیں کہ جی ہم تعزیت کے لیے حاضر ہونا چاہ رہے ہیں، حضور بتائیے گا ذرا کس وقت آئیں۔ پھر وہ اگر ہر ٹائم فل ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں گے جی میں تو بیٹھا ہوں، آپ آ جائیں کسی بھی وقت۔
یا پھر وہ بتائیں گے ہم فلاں ٹائم پہ تعزیت کے لیے آئیں گے، تو ذرا مولانا صاحب کو کہیے گا کہ ہم فلاں ٹائم پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مولانا صاحب کو اعتراض ہوتا تو مولانا صاحب کہہ دیتے کہ جی نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی اچھی نہیں کی، تو میرے کارکن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو جائے، آپ نہ آئیے گا۔ ہو سکتا تھا اوائڈ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں کیا مولانا صاحب نے۔ اور بھائی وہ سیاستدان کیوں اوائڈ کرے جس کے گھر کوئی چل کے آ رہا ہے؟ نہیں اوائڈ کرے گا، کیونکہ ایک تو تعزیت، ایک تو پوری ہو گئی مذہبی جو رسم ہے مذہبی، دوسرا روایتی جو ہوتی ہے ہماری ٹریڈیشن وہ پورا ہو گیا، تیسرا اپنی سیاست کے لیے وہ جو اپنے لیے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے نا کلے ان کو پیغام جائے گا کہ اچھا جی پھر ٹھیک ہے جی، ہنجی تے پھر ہنجی صحیح۔ پیغام کیا جا رہا ہے؟ میں نے پرسوں ایک ویلاگ کیا تھا جس کا ٹائٹل یہ تھا، تھمبنیل یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کامیاب، نہ زرداری نہ مولانا، اکیلا اقتدار میں۔ کامیاب کیا تھے؟ میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ میاں صاحب سولو فلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سولو فلائٹ کا لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا، اب آ گیا۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کر جاتا ہوں، مختصراً، طویل نہیں، لمبا نہیں۔ عباس شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے بھائی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ شریف فیملی میں اور ان میں چودھری برادران میں اس وقت تک ابھی معاملات بہتر نہیں ہوئے تھے۔ تو چودھری برادران، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی تعزیت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ 2 بار پہلے خبریں چلیں کہ وہ تعزیت کرنے جائیں گے، پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہ آئیں۔ پھر یہ ہوا کہ چودھری برادران کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی، تو پھر شریف برادران آئے، تو وہاں سے جا کے ان کی پرب پگلی، لیکن ایک بار منع کیا گیا۔ اس سے پہلے چودھری برادران کی کوشش تھی کہ کسی طرح نا اب ہم بھی ذرا کر لیں معاملات ٹھیک نون لیگ کے ساتھ۔ تو اس میں طے ہوا تھا بیچ کے دوستوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بندوبست کروایا تھا، لیکن بعد میں انکار ہو گیا۔ تو انہوں نے کوئی عشائیے کا یا زورانے کا، مجھے ذہن میرا خیال ہے زورانا ہی تھا، کا کوئی بندوبست تھا پرائیویٹ میں شریف فیملی کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہ اینڈ ٹائم پہ 1 بار نہیں 2 بار کینسل کر دیا گیا۔ یہ وہ بڑی لو پروفائل قسم کی چیزیں تھیں، اس وقت میڈیا میں ہم نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ملاقات اپنا دعوت تھی پھر کینسل ہو گئی۔ ایک اور کینسلیشن ہوئی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے گھر چل کر آ رہا ہے تعزیت کے لیے تو آپ اس کو نہیں منع کر سکتے، کسی کو آپ دعوت دے کر وہ دعوت آپ کسی صورت کینسل نہیں کر سکتے until unless کہ کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو۔ تو ہوا یہ کہ آصف زرداری صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ان کی دعوت پر کرنی تھی، کھانے کی دعوت نواز شریف صاحب نے دی تھی، اور سازشیں ہو گئی تھیں شروع، نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازشیں، آصف زرداری کے خلاف سازشیں، یہ جعلی مقدمات اور یہ وہ جعلی اکاؤنٹس والے مقدمات، مطلب ٹائٹ کیا جا رہا تھا، اسکرو ٹائٹ کیا جا رہا تھا۔ تو زرداری صاحب نے ایک تقریر پھڑکا ماری، وہ بلوچستان پشاور کا کنونشن تھا اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیں مت چھیڑو ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نواز شریف صاحب نے اگلے دن وہ کھانا تھا کینسل کر دیا، نہیں آصف زرداری کو آنے دیا۔ آصف زرداری سمجھ گئے، سیانے آدمی تھے، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب پھر زرداری 11 سال کے لیے تیار ہو جا جیل بیٹا۔ تو کہ نہیں یار میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی لمبی قید نہیں کاٹی جاتی، نہ مارے کھائے جائیں گے، جانی انہوں نے مارنا پڑا اس بار۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ خاموشی سے طیارہ پکڑا اور دبئی چلے گئے، اور پھر 6 مہینے وہاں بیٹھے رہے، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے، جب تک راحیل شریف جو آرمی چیف تھے جب تک وہ وہاں کرسی سے نہیں ہٹے، گئے پھر بھی جیل، اس کے بعد بھی جیل ہی گئے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے وہ کینسل کر دی دعوت، گھر بلائے ہوئے مہمان کو کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے بیٹھ کر، یا آج نمک نہیں ہوگا، یا گھی کم پڑ کے، ایسے ہی یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہوگا نا، مطلب بہانہ تو ظاہر ہے کوئی، تو زرداری صاحب سمجھ گئے تھے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ اڈاپٹ کر سکتے تھے راستہ کہ جی نہیں، دیکھیں آپ لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، عمران خان نے مجھے دیے گالیاں، اور میں کیسے اپنے لوگوں میں جاؤں گا کہ جی میں
لیکن مولانا صاحب ظاہر ہے زیرک سیاستدان ہے، وفادار آدمی ہے، بڑے دل کے آدمی ہیں. وہ آئے، ان کو انہوں نے ریسیو کیا، گھنٹہ وہ بیٹھے، ان میں میاں صاحب کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی. اب میں آتا ہوں اس کے سیاسی اس پر. اب ہو کیا رہا ہے؟ میں نے جو ولاگ کیا تھا اس میں کیا تھا کہ چیمگوئیاں ہیں اندر. چیمگوئیاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی میں ادھر ادھر سے سن رہا ہوں. میں ان کے ڈرائنگ روم کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ہوں، ان کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں وہ میں بات کر رہا ہوں کہ یار وہ پوچھ رہے کہ ابھی آپ کو فون کیا میاں صاحب نے؟ نہیں ہمیں تو نہیں کیا. اچھا مولانا صاحب سے پوچھ لیں مولانا صاحب کو کیا ہوگا. مولانا صاحب آپ کو فون آیا؟ نہیں ہمیں بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ادھر کیا ہو اختر جان مینگل کو، اختر جان مینگل سے پوچھے، وہ کہتے نہیں مجھے بھی نہیں آیا. اس طرح اچھا یار یہ فون بھی نہیں کر رہے، پوچھ بھی نہیں رہے، مطلب اب تو ہم تو بالکل. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد میں چلتا ہوں کہ مولانا صاحب نے پیغام کیا دیا. آئی جی آئی بنا تھا اسلامی جمہوری اتحاد، اصغر خان کیس جس کے اوپر ہے، مشہور اصغر خان کیس، جس میں آئی ایس آئی نے پیسے بانٹے تھے. گواہ ثبوت ایک ایک چیز موجود تھی. کوئی ایک نواز شریف صاحب تو فلاں ایک اکیلا بندہ قاضی حسین احمد تھا جو خود سپریم کورٹ گیا تھا کہ جی میں نے پیسے نہیں لیے، میں حساب کتاب دینے کو تیار ہوں. لیکن بہرحال پیسے سب کو ملے تھے. آئی جی آئی الیکشن 90 کا جیت جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. بننا ہوتا ہے غلام مصطفیٰ جب تو انہیں بن جاتے ہیں نواز شریف صاحب. اوکے بن گئے. تو اس میں قاضی حسین احمد صاحب کو کوئی تگڑی منسٹری کا کوئی آسرا دیا ہوتا ہے. آخری وقت پر قاضی صاحب کے لیے پتہ چلتا ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک چھوٹا سا سیل بنا ہے، اس کے قاضی صاحب انچارج ہے، وہاں شکایتیں کچھ اس طرح کا سیل تھا. قاضی حسین احمد صاحب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ ہمارے ساتھ پھر ایسا ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. چودھری برادران کی شکایتیں جو ہیں نا اس حوالے سے وہ ٹھیک ہیں. تو بہرحال اب مولانا صاحب جو ہیں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار نظر آ رہا ہے صاف صاف دیوار پہ لکھا ہے کہ یار ایک وقت تھا کہ ہمیں مطلب الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ہم بیان دے رہے تھے. ایک وقت یہ ہے کہ جن کے لیے بیان دے رہے تھے وہ ہم سے پوچھ ہی نہیں رہے، ہمیں سلام دعائی نہیں کر رہے. تو پھر مولانا صاحب کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں پر مولانا صاحب اگر ہاتھ میں ملا لوں اگر اپنے مخالفین سے، تو وہ ہاتھ تو صرف یہاں تک نہیں ہوگا، وہ پھر پنجاب تک بھی ہوگا. پیپلز پارٹی پہلے ہی ایک تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے پر. پیپلز پارٹی بار بار جو انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی اس مطالبے کے پیچھے نیت آئین ہے یا کوئی اور ہے، لیکن مسلم لیگ نون خود سے اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح یہ کرتی ہے کہ یہ جی عمران خان کی زبان بول رہے ہیں یا عمران خان کو یہ اپنا باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ یہی تاثر دے رہے ہیں نا. تو ادھر پہلے ہی میاں نواز شریف صاحب کو کہ یار اگر کل کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ہاتھ ملا لیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ پھر آسان نہیں ہوگا. پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ جس طرح ابھی نظر آ رہا ہے نا کہ اللہ نواز شریف کو وزیر اعظم بن جائے گا، پھر آسان نہیں ہوگا. اوپر سے نیلے پہ دیلا مولانا فضل الرحمان اگر ادھر چلا جائے کہ 3 ہو جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ جو بے رخی تھی نا محبوب کی، یا جو بھی اس کو نام دے دیں، دوست کی، دوست ہے نا، دوست نارا پیار نارا والا سین ہے نا، وہ امجد خان کی طرح گانا تو نہیں گائیں گے نا، میرے یار کو منا دے وہ پیار پھر جگہ دے، ایسا تو نہیں کریں گے. سیاستدان ہے تو مولانا صاحب سیاست ہی کریں گے تو مولانا صاحب دکھائیں گے بھئی میرے پاس کارڈ پڑے ہوئے ہیں، یہ ہے، آئیں پھر بیٹھیں آپ لے لیں آپ سادہ اکثریت. پھر تو اب آپ دیکھیے گا کہ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، اچھا یہ اب لازمی نہیں ہے کہ یہ کارڈ شو کرنے کے بعد مولانا یہ کھیلیں، نہیں کھیلیں گے، نہیں جائیں گے نواز شریف کے ساتھ اپنے بھاؤ سے مراد میں پیسہ نہیں کہہ رہا، پولیٹیکل بھاؤ ہوتا ہے نا سیاسی، کہ ہاں جی دسو ہوں کہ کا دیتے مکنا میاں صاحب میرے پاس آپشن ہے، آصف زرداری میرا یار ہے اور آپ سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ میری بے تکلفی ہے. کوئی ایسی بات کر سکتا ہے بندہ؟ اور میں براہ راست ساتھ نہیں ملاتا، زرداری ملا لے گا ادھر
پی ٹی آئی مائنس عمران ہی ہے نا، بات تو مائنس عمران ہے۔ اب علی محمد خان کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں ہم مختصراً۔ علی محمد خان نہ نومی میں ملوث، نہ فوج کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلنے والے لوگوں میں ملوث۔ اسد کیسر کا بھی یہی حال، یہ لوگ گئے ہیں نا، بیرسٹر سیف کا بھی یہی حال۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کو بھی نہیں چھوڑا اور فوج کو بھی نہیں چھیڑا۔ اگر یہ مائنس عمران خان جو پی ٹی آئی بننے جا رہی ہے اس میں اگر یہ لوگ ہوں جن کے ساتھ اب نون لیگ بھی کہہ رہی، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی، ایویں تو نہیں نا پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، ایویں نہیں کہہ رہے، کیونکہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھ سکتی ہے، مائنس عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ گیم الٹ سکتی ہے۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے منصوبہ سوچ رکھا ہے کہ جی اب کا پروجیکٹ یہ ہوگا کہ نواز شریف کو لا رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی دلی دورست، ہنوز دلی دورست، ابھی تو دریا میں کنارے پہ ابھی پاؤں ڈبوئے ہیں، ابھی دریا پار ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میسیج دیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، دریائے سندھ کے رہنے والے، اور دوسری طرف آصف زرداری ہے نواب شاہ کے اور لاڑکانہ کے دریائے سندھ کے رہنے والے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ دریا کیسے پار کرنا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کشتی اکیلے لے کر چلا جائے تو اس کو کیسے روکنا ہے۔ تو یہ بڑا سنجیدہ قسم کا پیغام گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو کہ نا میاں جی سولو فلائٹ نہیں، انج کرو گے تو پھر ساڈے بھی تعلقات بھی ہیں نے، واسطے بھی ہیں نے، لوگ بھی ہیں نے، پارٹیاں بھی ہیں نے، تو اتحاد اگر ہم پی ڈی ایم بنا سکتے ہیں تو ہم ایک اور اتحاد بھی بنا سکتے ہیں، انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے بعد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔